قریب ترین شب برات گزری ہے، اس میں اکثر یہ میسج دیکھ رہا تھا فیس بک پر، لوگ ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ ایک معافی، دوسرا دھمکی، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ قیامت کے دن میرے اللہ کا بڑا ہی جلال ہوگا، بڑا رعب و دبدبا ہوگا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جب قبروں سے نکلیں گے برہنہ ہوں گے۔ امی عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی کہ لباس نہیں ہوگا، برہنہ جب ہوں گے تو اللہ کے رسول پلٹ کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو فرمایا عائشہ صدیقہ وہ ایسا میدان حشر ہے کہ ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کلیجہ اس کے منہ میں آیا ہوگا، اتنی جرت ہمت نہیں ہوگی پلٹ کر کوئی کسی کو دیکھے، ادھر اللہ کا جلال ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تو اس سے پوچھے گا اگر تو نے معاف نہ کیا۔ تو معافی تو اتنی سستی نہیں ہے۔ میرے آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ اپنے اللہ سے 100 دفعہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبیوں کے امام معصوم عن الخطا، اور پھر اللہ کے لاڈلے محبوب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ توبہ کا پھر کون سا طریقہ ہوا؟ کیونکہ بندہ گناہ کر کے ستا کر پھر معافی مانگے پھر دھمکی دے، نہ بلکہ قریب جا کر اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، مال لوٹا ہے، ستایا ہے، زمین دبائی ہے، تو وہ مال اس کو واپس کرنا پڑے گا، اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ امی عائشہ صدیقہ راوی ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کے 3 دفتر ہوں گے، ایک وہ گناہ جو اللہ معاف کرے گا، ایک وہ جو اللہ معاف نہیں کرے گا، تیسرا وہ جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو گناہ معاف نہیں ہوگا وہ شرک ہے، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کیا، اللہ مان کر سجدہ کیا، عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کیا، اللہ کی طرح کسی کو مانا، فرما وہ شرک کرنے والا، یہ گناہ ایسا ہے اللہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا جو اللہ معاف کرے گا وہ گناہ ہے جس طرح کسی نے شراب پی ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح نمازیں ہو گئی، روزے ہو گئے، تو یہ نہیں کہ صرف معافی مانگے بلکہ بندہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور کہے کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، نہ نماز قضا کروں گا، نہ روزہ چھوڑوں گا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ قضا کرے، نمازیں بھی قضا کرے اور روزے بھی وہ دوبارہ رکھے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو زندگی کے مال کا حساب کر لے، پھر وہ زکوٰۃ بھی دوبارہ دے، اس صورت میں اللہ کی جانب سے معافی ملے گی۔ تو تیسرا فرمایا جو بدلہ لیے بغیر معافی نہ ہوگی وہ حقوق العباد ہیں، بندے کا بندے پر حق ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت کسی کو معافی نہیں مل سکتی۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر ایک قبر تھی جس پر روزانہ بندہ ایک جوتا چھوڑ کے آ جاتا، کوئی بڑا بندہ تھا، جج تھا یا اس طرح کا معاملہ، اس کی قبر پہ روزانہ کوئی جوتا چھوڑ کے آتا۔ گھر والوں کو بڑا صدمہ اس کے جانے کا، کتنے دن غم میں گزر گئے، اور پھر قبر پر روزانہ جوتا دیکھتے بڑے پریشان ہوتے کہ وجہ ہے کیا، آخر کون جوتا روزانہ چھوڑ کے جاتا ہے، پھٹا ہوا جوتا، سارے پریشان۔ ایک دن ایک بندہ انتظار کرنے لگا دیکھوں کون آتا ہے، تو دیکھا ایک بوڑھا بابا آیا جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کے سہارا ٹیکتے ٹیکتے قبر پر آیا، جوتا چھوڑ گیا۔ انہوں نے کہا بابا تجھے پتہ نہیں یہ ہمارے بابے کی قبر ہے، کیوں روزانہ آ کے جوتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ تو بابا کہنے لگا میں بڑا کمزور ہوں، اس کی وجہ سے میرا بچہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا، وہ قتل ہو گیا، اس کا پورا ہاتھ تھا،
میرا گھر اس کی وجہ سے برباد ہوا، آج جوتا اس لیے چھوڑ کے جاتا ہوں، میں تو اس کو مار نہیں سکتا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے جب میرا دکھ ہوگا میں جوتا چھوڑ کے جاؤں گا تو اللہ کے فرشتے اس جوتے سے اس کو قبر میں مار رہے ہوں گے، اس کو سزا ہو رہی ہوگی، اس لیے میں روزانہ جوتا چھوڑ کے جاتا ہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دنیا کے اندر معافی مانگو، اپنے اختتام پہ نظر رکھو، ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہے۔ کوئی بندہ زندہ ہو تو ہم ستاتے ہیں، جب مر جائے تو پھر بڑے پکے وارث بنتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا ہی پیارا تھا، تو زندہ اس کو سکھ کا سانس بھی لینے نہیں دیتے، اور پھر مرنے کے بعد ہم جناب والا بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، وارث ہیں۔ تو زندگی کے اندر ان چیزوں کی فکر کر لو